فرقہ ہوتا کیا ہے؟ دین، ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ دین فرقہ واریت سے منع کرتا ہے، لیکن فرقہ ہے کیا اصل میں؟ فرقہ واریت تو ایک ایٹیچیوڈ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک منفی رویہ ہے۔ جب آپ ایک چیز میں غلو کرتے ہیں، آپ حد سے بڑھتے ہیں، تو اس وقت وہ فرقہ واریت بنتی ہے کہ جیسے آپ نے امت کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، حساسیت بڑھ جاتی ہے، غلو میں چلے جاتے ہیں تو یہ فرقہ واریت بن جاتی ہے۔ اختلاف کا معنی افتراق نہیں ہوتا، اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے، اور یہ اختلاف رائے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رکھتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ اختلاف کی بات دینی معاملات میں کرتے ہیں، وہاں ایک دم ہم بہت زیادہ، ڈاکٹر صاحب نے بار بار لفظ استعمال کیا، ہماری حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ اب کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ملاؤں نے تو فرقہ واریت کیا ہے، ملا تو علماء تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں دیتے۔ جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف نعرے بلند کیے اور کہا کہ جی یہ سارے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، تو پاکستان کی ہسٹری میں کم از کم یہ بات یقین سے کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے بھی فرقہ واریت کے خلاف نعرے لگائے، انہوں نے سب سے بڑی فرقہ واریت پیدا کی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نہاد اسٹوڈیو کے تحت موجود ہیں اور آج ہمارا گفت و شنید کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یوتھ کے مسائل کے اوپر ہے کہ معاشرے کے اندر اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں، اور سوالات بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے کہ فرقہ واریت سے متعلق کہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے، ہمارے اس کے سلوشن کیا ہے، ہم کیا کریں کہ فرقہ واریت، اب اتنے فرق موجود ہیں، اتنے تفرقات ہیں، اب اس میں ہمارے لیے سلوشن کیا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں وہ شیخ کاشف نسیم دلکشا صاحب اور حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم سوالات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال میرا یہ ہے حافظ محمد زبیر صاحب، کہ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ فرقہ ہوتا کیا ہے؟ دین، ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ دین فرقہ واریت سے منع کرتا ہے، لیکن فرقہ ہے کیا اصل میں؟ کیا مسلک کا نام رکھ دینا، کیا کسی مسلک کے نام پر اپنا مسلک بنا دینا، کیا یہ فرقہ واریت ہے یا فرقہ واریت کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیسیکلی فرقہ واریت تو ایک ایٹیچیوڈ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک منفی رویہ ہے، اور یہ کہنا کہ جی آپ کا کوئی مسلک ہے یا آپ نے تعارف کے لیے جو ہے وہ کوئی اپنا مسلکی نام رکھا ہوا ہے، یا آپ کی کوئی جماعت ہے یا جماعت کے ساتھ آپ کی کوئی وابستگی ہے، تو اس کا نام فرقہ واریت رکھ دینا میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ فرقہ واریت جو ہے نا، وہ بیسیکلی جب آپ ایک چیز میں غلو کرتے ہیں، آپ حد سے بڑھتے ہیں، تو اس وقت وہ فرقہ واریت بنتی ہے۔ مطلب تفرقہ سے ہے نا، کہ جیسے آپ نے امت کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو یہ تو قرآن نے ہمیں اس سے منع کیا۔ اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ تو یہ ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا نا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے تمہارے قبائل بنا دیے، مختلف قوموں میں تمہیں بانٹ دیا، خاندانوں میں تقسیم کر دیا تعارف کے لیے۔ تعارف کے لیے ہم نام بھی رکھتے ہیں، اب میں نے اپنا نام زبیر رکھ لیا، آپ نے اسحاق رکھ لیا، انہوں نے کاشف رکھ لیا، یہ فرقہ واریت تھوڑی ہے کہ کسی کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے، سب اپنا نام مسلمان رکھ لیں۔ نہیں، ایسے تو نہیں ہے، بس تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے ہم اپنا نام رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کچھ جماعتیں جو ہے وہ اپنا نام رکھ لیں، کچھ مسلک اپنا نام رکھ لیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین تھے، انصار تھے، کوئی فرقہ واریت تو نہیں پھیل رہی نا کہ مہاجرین کا ٹائٹل یا انصار کا ٹائٹل دینے سے کوئی فرقہ واریت نہیں پھیل رہی۔ تو اسی طرح قریش تھے، یہ قریشی ہیں جی، یہ کون ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہیں، یہ فلاں قبیلے سے ہیں، تو وہ خاندانی نام ہو یا قبائلی نام ہو، یا اسی طرح سے آپ کے علاقائی نام ہو، یا کسی فرد کا نام ہو، یا جماعتی نام ہو، یا مسلکی نام ہو، اس میں میرے خیال میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم فرقہ واریت کا جو ہے وہ لیبل چسپاں کر دیں۔ ہاں، یہ بات یہ ہے کہ جب یہ مذہبی حساسیت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر اس سے فرقہ واریت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو محض اپنے ساتھ کوئی ٹائٹل یا لیبل لگا دینے سے میرے خیال میں کوئی فرقہ نہیں بن جاتا، اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ جیسے دیکھیں نا، ہر ڈسپلن میں آپ دیکھیں، جیسے سائیکالوجی میں آپ دیکھیں کہ جی یہ فرائڈ کا اسکول آف تھاٹ، ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ، ٹھیک ہے، یہ سائیکو انالیسس والے ہیں، یہ بیہیویئرسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ فزکس میں چلے جائیں کہ جی یہ کوانٹم جو ہے وہ فزکس والے ہیں، یہ ریلیٹیوٹی والے ہیں۔ تو ہر ڈسپلن میں آپ کو اسکول آف تھاٹس مل جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو بھی ریسرچرز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جی سائنسٹسٹ ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی کسی اسکول آف تھاٹ سے افیلیشن ہوتی ہے، اور وہ اپنا تعارف کرواتے بھی ہیں، فلاں مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہے۔
سیم جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں ریلیجن میں بھی ہے، بھئی یہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ سلفی ہے، ماتوریدی ہے، شریعہ فلاں ہو. تو تعارف کی حد تک اگر ہو کہ میں فلاں اسکول آف تھاٹ سے ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، کیا بلیفس ہیں، مطلب کیا سیٹ آف بلیف ہے. آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں اس کو آسانی رہتی ہے. تو آئیڈینٹی کے لیے، تعارف کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب یہ حساسیت بہت زیادہ بڑھ جائے، آپ اپنے تعارف کے حوالے سے اتنا زیادہ حساس ہو جائیں کہ آپ اپنے مسلک یا اپنے اسکول آف تھاٹ یا اپنے جو ہے نا وہ مذہب، اس کو اپنی اصل آئیڈینٹی کے اوپر ترجیح دینے لگ جائیں. مطلب اصل آئیڈینٹی تو نو ڈاؤٹ ہماری یہی ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اصل آئیڈینٹی تو ہماری ہے. لیکن اس آئیڈینٹی کے نیچے آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ وہ مسلمان تھے، پھر مہاجرین انصار بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان تھے، پھر قریشی اور غیر قریشی بھی تھے. تو اس کے نیچے آئیڈینٹیز میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل تعارف ہمیں ان آئیڈینٹیز کو نہیں بنانا چاہیے، یہ بات درست ہے. یا وہ جو ہماری جو سب آئیڈینٹیز ہے اسے ہماری اصل آئیڈینٹی کے اوپر غالب نہیں آ جانا چاہیے، یہ بات درست ہے. جب وہ آ جائے گا تو پھر ایک غلوف پیدا ہوگا، اور اس غلوف سے پھر یہ فرقہ واریت جو ہے وہ پیدا ہوگی. شیخ کاشف، سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جیسے حافظ محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حساسیت بڑھ جاتی ہے، غلوف میں چلے جاتے ہیں تو یہ فرقہ واریت بن جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس کو حل کیسے کریں، یعنی حساسیت میں بڑھ جانے سے روکیں کیسے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہم تعصب میں آ جاتے ہیں. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیا کریں کہ وہ فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، جیسا کہ قرآن نے منع کیا ہے کہ فرقے میں نہ پڑھو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے ہر قسم کے لوگوں کو، کہ اختلاف کا معنی افتراق نہیں ہوتا. اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے، اور یہ اختلاف رائے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رکھتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ہوں، کسی بھی معاملے میں اگر گھر والے بات کر رہے ہوں، مثال کے طور پہ آج کھانے پہ کہاں جانا ہے، تو کوئی کہتا ہے جی میں یہ کھانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہ کھانا چاہتا ہوں. اچھا جی یہ کھانا کھانے کہاں جانا ہے، تو کہتا ہے جی مجھے یہاں کی یہ چیز پسند ہے، مجھے وہاں کی چیز پسند ہے. میاں بیوی میں بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے. اسی طرح اب میں یقین بول رہا ہوں، اختلاف کا معنی افتراق نہیں ہے. اختلاف کا معنی یہ ہے کہ ایک میرا اوپینین ہے، ایک آپ کا اوپینین ہے، ایک میری پسند ہے، ایک آپ کی پسند ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ یونیورسٹی کی کسی سے بات کر لیں، کالج کی کسی سے بات کر لیں، کسی سبجیکٹ کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، بات کر لیں. ہر چیز میں آپ کو ڈفرینٹ اوپینینس ملتے ہیں، جس کو ہم آسان اردو میں کہتے ہیں جی، یا اردو میں ہم کہتے ہیں اختلاف ہے، انگلش میں کہتے ہیں ڈفرینس اوپینین ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ اختلاف کی بات دینی معاملات میں کرتے ہیں، وہاں ایک دم ہم بہت زیادہ، ڈاکٹر صاحب نے بار بار لفظ استعمال کیا، ہماری حساسیت بڑھ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جی اسلام یا دینی معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. یہ اختلاف صحابہ بھی موجود تھا. یہ اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم نے بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو کچھ صحابہ، جب یہ صحابہ نکلے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ جلدی کرنا، سستی نہیں کرنا، نماز کا وقت ہو گیا، لہٰذا ہم عصر ابھی پڑھیں گے. اور کچھ نے کہا نہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں پڑھنا ہے تو ہم بنو قریظہ ہی میں جا کے پڑھیں گے، چاہے نماز کتنی تاخیر ہو جائے، لیکن ہم بنو قریظہ میں پڑھیں گے. اور دونوں نے اپنی اپنی اوپینین کے مطابق نماز ادا کی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری سچویشن رکھی گئی، آپ نے دونوں کو ایکسیپٹ کیا اور کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. اس کا معنی یہ ہے کہ ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. تو جب دینی معاملات ہوں تو اس کو بھی اسی طرح لیا جائے جیسے کہ اور معاملات ہیں. ہاں، اب یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ دین چونکہ اللہ کا دین ہے، دین جو ہے وہ اوپن فیلڈ نہیں ہے جس کا جو دل چاہے بول دے اور کہہ دے اور کر دے. جیسے ابھی ہم اس پروگرام سے پہلے ڈاکٹر صاحب ساتھ ایک کسی موضوع پہ بات کر رہے تھے اور ایک اوپینین پہ بات کر رہے تھے جس کا نہ کوئی سر تھا، نہ کوئی پیر تھا، اور نہ پتہ نہیں وہ کہاں سے وہ شخص وہ بات لے کر آیا. تو دین یقیناً اس کی ایک باؤنڈری لائن ہے، ایک سرکل ہے جس کے اندر آپ نے رہنا ہے. اور جب بھی آپ کسی اوپینین کو فالو کرنے جائیں دین میں، دیکھ لیں کہ بھئی اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں، کون سے علماء اس اوپینین کو فالو کرتے ہیں یا اس اوپینین کو پریفر کرتے ہیں. اس حد تک آپ اوپینینس کو لے سکتے ہیں. اور جب آپ اس اوپینینس کو یا ڈفرینٹ اوپینینس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ حساسیت آپ کی کم ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ابھی
ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی امام شافعی، حنفی اسکول، حنفی مسلک، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، یہ مالکی مسلک، یہ سارے مسالک ہیں. اور آپ دیکھیں ان سارے مسالک کے ائمہ نے، یعنی ان کے جو فاؤنڈرز ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے علم بھی حاصل کیا ہے. لیکن کبھی ہم نہیں سنتے کہ امام شافعی نے امام احمد کے بارے میں کوئی بات کی ہو، یا امام شافعی نے امام مالک کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو جو آج ہم علماء تو چھوڑ دیجئے عام لوگوں کی زبانوں سے سن لیتے کہ فلاں معاذ اللہ بدعتی ہے، فلاں معاذ اللہ کافر ہے، فلاں معاذ اللہ فاسق ہے، فلاں معاذ اللہ مرتد ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور یہ بات بھی عام لوگوں میں آپ دیکھیں گے. ہمارے علماء بھی اللہ کا شکر ہے، ان میں جو تعامل ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت ہے، ایک دوسرے کو سننا اور سمجھنا علمی اعتبار سے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو میجورٹی آف علماء ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسے علماء کے قریب رہنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، ان سے انٹریکٹ کرنا چاہیے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر جو ایکسیپٹیبلٹی جن کے اندر زیادہ ہے، جو لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں. ابھی ہم اس پروگرام سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ایک موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی ایک ٹیچر کا، ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اپنے طالب علموں کو کوئی چیز پڑھائے تو جس اوپینین کو وہ پریفر نہیں بھی سمجھتا لیکن وہ اوپینین ایگزسٹ کرتا ہے، اس اوپینین کو بھی بتائے. اس لیے نہیں کہ صرف اس کو ریجیکٹ یا رد کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتائے کہ وہ اوپینین کیوں آیا، اس کے پیچھے کیا دلائل تھے، اور ہم کس وجہ سے اس اوپینین کے مقابلے میں اس اوپینین کو پریفر کرتے. تو ہمیں ایسے معتدل علماء کے قریب رہنا چاہیے. علماء کو بھی اپنے سامعین، آڈینسز کو اس طرح سمجھانا چاہیے کہ ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہو اور وہ دوسرے کی بات کو سن سکیں اور سمجھ سکیں. اور اس اختلاف رائے کو بھی ایک فطری عمل سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو افتراق کے لیول پر لے جانا چاہیے. اچھا، اسی سے اب ایک بات نکلتی ہے کہ اکثر یوٹیوبرز بیٹھ کے نئے نئے ٹرینڈ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اب کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ملاؤں نے تو فرقہ واریت کیا ہے، ملا تو علماء تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں دیتے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی گنجائش ہے دین میں، لیکن وہ کیونکہ ان کو صرف ایک نظریہ دکھاتے ہیں آڈینس کو کہ دیکھو علماء نے تو کوئی اجازت ہی نہیں دی ہے اختلاف کی، اور اگر اختلاف ہے تو آپس میں لڑ جھگڑ کے اور فرقہ واریت انہوں نے پھیلا دیا ہے، تو آؤ ہم دعوت دیتے ہیں، ہماری طرف آؤ، ہم تمہیں صحیح دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں صحیح اسلام کیا ہے، قرآن سنت کیا ہے. تو اس کے بارے میں اب ہم کیا کریں؟ ایک نوجوان جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کی بات اس کو سینسیبل لگتی ہے، لگتا تو سینسیبل ہے کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہاں بظاہر تو علماء نظر ایسے ہی آتا ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، یا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنی ہو رہی ہے، یا آپس میں الگ الگ فرقے بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو اب ایک نوجوان یا ایک عام بندہ جب ایسے شخص کو، ایسے یوٹیوبرز کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے، جو بھی تنقید ہوتی ہے نا ہمارے علماء کو بھی، یا مذہبی طبقات یا مسالک یا جماعتوں کو، یہ بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ آپ پہ جو تنقید ہوتی ہے نا، اگر 100% درست نہیں تو 100% غلط بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس بات کو، اس قاعدے کلیے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی حد تک وہ تنقید ٹھیک بھی ہے کہ ہمارے مسالک میں یہ فرقہ واریت آ گئی یا یہ تعصب آ گیا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی مطلب ہر مسلک والے کہیں گے کہ جی ایک محدود طبقے میں، ٹھیک ہے وہ جس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں، لیکن کسی بھی مسلک کے لوگ یہ انکار نہیں کریں گے کہ جی فرقہ واریت نہیں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے ہمارے محدود طبقے میں ہے یا ہمارے بعض علماء میں ہے، اوورال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک المیہ ہے کہ فرقہ واریت ہے اور مسالک میں وہ آئی، اور ایک خاص دور تھا مناظروں کا، اب خیر وہ چلا گیا، بہت پیچھے چلا گیا. لیکن ایک اور بات اہم ہے کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف نعرے بلند کیے اور کہا کہ جی یہ سارے فرقوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع سب جو ہیں، تو ہم تمہیں کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں. تو پاکستان کی ہسٹری میں کم از کم یہ بات یقین سے کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے بھی فرقہ واریت کے خلاف نعرے لگائے، انہوں نے سب سے بڑی فرقہ واریت پیدا کی. اب آپ اس کو لے لیں، مطلب مسعود احمد BSc جو انہوں نے جماعت المسلمین رجسٹر تیار کی، تو کس طرح سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کو اڑا کے رکھ دیا. پھر ڈاکٹر مسعود عثمانی صاحب جو ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کا لٹریچر اٹھا کے پڑھ لیں، تو وہ بھی اسی بنیاد پہ تھی کہ یہ سارے فرقے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے لوگوں کے اوپر فتوے لگائے.
اور وہاں سے آپ چل اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، اب جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، مطلب وہ فرقوں کے اوپر جو ہے وہ بول رہے ہیں اور ملاؤں کے خلاف کہ جی یہ سارے آپس میں لڑا بھڑا رہے تھے، ہم تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے فالوئنگ پیدا کی ہے انجینئر محمد علی مرزا نے، وہ نیچے آ کے جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور جو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی گالم گلوچ سے کم نہیں ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ، اسی طرح آپ غامدی صاحب کو دیکھ لیں، ان کے فالورز میں آپ کو ایک طبقہ مل جائے گا، اگرچہ ٹھیک ہے سارے ان کے فالورز ایسے نہیں ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کی میجورٹی فالورز ایسے ہیں کہ وہ آپ کو اسی طرح سے گالم گلوچ اور فتوے مطلب ناسبی تک، تو یہ تو مرزا صاحب خود فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرے اہل سنت کے عالم دین کو ناسبی کہہ دینا اور یہ اور وہ، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ جب رافضی کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی فتوے لگاتے ہیں، وہی کام تو آپ سارا خود کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے، ایک بات تو یہ ہے کہ فرقہ واریت کے خلاف کام کیا، سب سے زیادہ فتوے انہوں نے لگائے اور سب سے زیادہ فرقہ واریت انہوں نے پیدا کی۔ ہم نے کہا نا فرقہ واریت کو ڈیفائن کریں وہ کیا ہے، وہ ایک ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ دوسروں کی نفرت پہ کھڑا کرتے ہیں، یعنی فرقہ وارانہ کام کرنے والے کا نیگیٹو کام زیادہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ انجینئر محمد علی مرزا کا پازیٹیو کام کیا ہے، بل نیگیٹو کام آپ ڈھونڈنا چاہیں تو بہت زیادہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے غلام احمد پرویز ساری زندگی جو ہے وہ فرقوں کا انکار کرتے رہے، ملاؤں کو برا بھلا کہتے رہے، پازیٹیو کام کیا ہے، سارا نیگیٹو کام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف کام کیا ہے تو وہ خود ایک بدترین فرقہ بن گئے، اور لوگوں نے ان کی ایسے حمایت کی کہ جیسے جو یہ بات کر رہے ہیں تو بس وہ وہی کا درجہ رکھتی ہے، اور ان سے اختلاف کرنے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو گالم گلوچ کی ایک جو ہے نا وہ تسبیح سنا دی جاتی ہے۔ اور ایک بات تو یہ، ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا جو ہے نا جو چیز ہماری آبزرویشن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے فرقوں کو ہم چھوڑ دیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، یہ تو روایتی فرقے ہو گئے نا۔ اب جو لوگ فرقہ واریت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، کیا وہ خود ایک پیج پہ ہیں؟ مطلب ہم نے سارے فرقے چھوڑ دیے تو اب میں کیا کروں جی، میں غامدی صاحب کو سنا کروں یوٹیوب پہ کیونکہ وہ بھی فرقہ واریت کے خلاف ہیں، میں انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے چلوں وہ بھی فرقہ واریت کے خلاف ہیں، محمد الشیخ کے پیچھے چلوں وہ بھی۔ اب دیکھ غامدی صاحب نارتھ پول پہ، انجینئر محمد علی مرزا ساؤتھ پول پہ، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ کے بارے میں یا یزید و معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ان کی بحثیں اٹھا کے دیکھ لیں، کہاں وہ شمال میں یہ جنوب میں کھڑے ہیں۔ محمد الشیخ کو دیکھیں تو وہ تو مریخ پہ ہیں، وہ تو یہ دونوں زمین پہ ہیں تو وہ مریخ پہ نظر آئیں گے حضرت۔ مطلب ان کی جو لیٹسٹ کلپ آیا ہے محمد الشیخ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی محمد الرسول اللہ اور محمد بن عبداللہ ایک شخصیت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ لوگ، اور وہ بھی ملاؤں کے خلاف بول رہے ہیں جی ملاؤں نے تمہیں یہ جھوٹ پڑھایا ہے، ساری ہسٹری پڑھا دی ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، تو میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں تمہیں قرآن بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف بات کی ہے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری سچائی تو ہمارے پاس ہے، ہم تمہیں قرآن بتا رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں۔ اب ان میں سے کس کے پیچھے چلیں؟ ایک شمال کو جا رہا ہے، ایک جنوب کو جا رہا ہے، ایک مشرق کی طرف ایک منہ ہے، دوسرے کا مغرب، میں کس کے پیچھے چلوں؟ تو یہ خود فرقے نہیں ہیں، مطلب فرقوں کا انکار کر کے پہلے تو 4 تھے یا 3 تھے یا 5 تھے 7 تھے، ان کا انکار کر کے 70 فرقے بن گئے۔ اب ہر بندہ ایک فرقہ بنے گا نا، ہر بندہ ایک فرقہ بنے گا تو اس سے فرقہ واریت بڑھے گی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسئلے کا حل یہ نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن میں کہیں غلطی ہوئی ہے، پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہے کسی حد تک، وہ پرابلم جو انہوں نے یوتھ کو نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں یا ان کو جو نظر آ رہا ہے نا کہ جی ہے، مطلب علماء میں مسئلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی سے دور ہیں، سختی بھی ہے، ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، تو ان کے مسائل کا لحاظ رکھ کے فتویٰ نہیں دیا جاتا، ایک دوسرے کے مسلک کے بارے میں تعصب ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا، اور یہ سارے ایٹیٹیوڈ پرابلم نظر آتا ہے۔ لیکن اس کو اس طرح سے ایڈریس کرنا کہ ان سب کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ کے بھائی کہاں جائیں؟ پھر بتائیں نا، کون بتائے گا پھر؟ وہ بتانے والا کون ہوگا؟ وہ پھر یا مولانا ہوگا یا پھر غیر مولانا ہوگا، غیر مولانا ہوگا تو پھر 70 لوگ بیٹھے ہیں، یعنی 4 فرقوں سے نکل کے ہم باہر جائیں تو آگے 70 فرقے کھڑے ہیں۔ میں کس کے پیچھے چلوں؟ میں ایک عام آدمی ہوں، مثال عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں تھا ہمارے خیال میں۔ مسئلے کا حل یہ تھا کہ آپ اپنے مسلک میں رہتے ہوئے، آپ اپنی جماعت میں رہتے ہوئے آپ اصلاح کی پوزیشن لیتے،
ٹھیک ہے، مطلب ان میں خیر کا پہلو بھی تھا اور کچھ ان میں کمیاں کوتاہیاں بھی تھیں. آپ ان کے خیر کے پہلو کو اپریشیٹ کرتے اور جو ان میں کمیاں کوتاہیاں تھیں آپ اس کی اصلاح کرتے. تو پھر آپ اندر رہتی ہوئی جو اصلاح کر سکتے تھے وہ آپ باہر رہ کے سب کے اوپر کرٹیسائز کر کے آپ نہیں کر سکتے. جب آپ سب کو کرٹیسائز کریں گے آپ خود ایک فرقہ بن جائیں گے، کیونکہ نیگیٹیوٹی کے اوپر آپ کھڑے ہیں نا. دوسروں کے خلاف بغض اور نفرت پہ آپ نے لوگوں کو جمع کر دیا نا، تو پھر آپ ایک فرقہ بن گئے. فرقہ کہتی اس کو ہے کہ دوسروں کی نفرت پہ جمع ہو جانا، یہ فرقے کی سادہ سی تعریف ہے، اور یہی کام آپ نے کرنا. تو یہ مسئلے کا حل نہیں تھا جو حل نکالا گیا کہ جی تمام فرقوں سے اعلان برات کریں، بلکہ حل یہ تھا کہ مسالک میں رہتی ہوئی ان کی اصلاح کی پوزیشن لے لی جاتی. دیکھیں جس کی جس مسئلہ کی طرف نسبت ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں خیر کا پہلو غالب ہے. 100% کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ سب ٹھیک ہے. 100% تو کسی کی ہاں میں ہاں ملانی بھی نہیں چاہیے. آپ کہیں 70% ٹھیک ہے، 80% ٹھیک ہے، چلو 10 15 20% کے اوپر میں تھوڑا سا اس کی اصلاح کر لوں. عوام الناس کو ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جی ہر مسلک میں جو معتدل علماء ہیں، معتدل عالم دین کی کیا میرے نزدیک اس کی جو ہے وہ کیا کرائیٹیریا. میں کہتا ہوں جی 2 چیزیں اگر کسی عالم دین میں ہونا تو وہ معتدل ہے. ایک یہ کہ کبھی کبھار اپنے مسلک پہ بھی تنقید کر لیتا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مسلک کوئی صحابہ کی جماعت نہیں ہے، کوئی نبیوں کی جماعت نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مسلک کی بھی کبھی کبھار تعریف کر لیتا ہو، یہ معتدل عالم دین. کیونکہ دوسرا مسلک بھی 100% شر پہ نہیں کھڑا، کوئی شیطان ابلیس کی جماعت نہیں، اس میں بھی کوئی خیر ہے. تو یہ اگر کام ہونا دو تو انشاءاللہ سے وہ معتدل عالم دین ہے. اور ایسے علماء ہر مسلک میں آپ کو تلاش کرنے چاہیے، یعنی جس مسلک کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے. جیسے آپ بریلوی مسلک میں ہیں تو آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اس سے پہلے پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب تھے رحمہ اللہ، ان سے پہلے آپ دیکھ لیں تو وہ پیر کرم شاہ صاحب سے رحمہ اللہ. تو اچھے معتدل علماء میں تھے. بریلوی مسلک کے اعتبار سے ظاہر بات ہے ان کا عقیدہ تو میرے جیسا نہیں نہ ہو جائے گا 100% اگر میں اہل حدیث سلفی ہوں. اسی طرح دیوبندیوں میں آپ چلے جائیں تو آپ مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ دیکھیں تو اہل حدیث حضرات ان سے جمعے پڑھوا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ہے نا. تو اسی طرح سے اہل حدیث علماء میں بھی آپ کو معتدل علماء مل جائیں گے. تو جہاں آپ جس مسلک میں ہیں نا تو آپ معتدل علماء کے ساتھ جڑ جائیں. پیر نصیر الدین صاحب کو دیکھیں، ایک گدی نشین ہو کے توحید پہ بعض اوقات ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ اہل حدیث اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ اچھی چیز ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے کہ جو دوسرے مسلک کے بارے میں بھی حق کی بات کر جاتے ہیں اور اپنے مسلک کی بھی اصلاح کرتے رہتے ہیں. ایسے علماء کو فالو کرنا یہ مسئلے کا حل ہے. یہ نہیں کہ سب سے نکل کے ایک جو ہے نا مطلب 4 دکانیں بند کروا کے ایک 5ویں دکان کھول لیں. ٹھیک. تو اسی اب دونوں سے سوال ہے، آخری سوال ہے کہ اب کیونکہ اب یوٹیوب کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، اس کو آسانی ہے کہ وہ جا جس عالم کو سننا چاہے عالم کو سن لے. تو اب آخری سوال یہ ہے کہ اب ایک عام بندہ، ایک شخص اگر سرچ کرنا چاہے کہ وہ کسی کو سنے تو وہ اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا کہ وہ کس کو سنے؟ مطلب کس اس شخص کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ اس بندے کو سنے تو وہ یہ بندہ جو ہے نا وہ صحیح منہج پہ صحیح طریقے پر ہے، اور یہ بندہ جو ہے وہ خود اپنی دکان چمکانے کے چکر میں، جیسے آپ نے کہا. ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کے سوال کو تفصیلی جواب دیا. اس میں میری طرف سے چھوٹی سی ایک بات یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں نا وہ ہمیں زیادہ نظر آنے لگتی ہے. جب آپ اسلام کو پہ فوکس کرتے ہیں، آپ کو بار بار دکھایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر اتنی فرقہ واریت ہے یا اسلامی جماعتیں یا اسلامی علماء یا یہ، تو آپ کو لگتا ہے سب کچھ یہی ہے. ورنہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر انالیسس کریں تو جتنے بلڈی ڈفرینسز یا جتنا خون سیاسی جماعتوں کے اختلاف کی وجہ سے بہا ہے وہ دینی جماعتوں کی وجہ سے نہیں بہا. جتنا خون لسانی اختلافات کی وجہ سے ملک میں بہا ہے وہ اسلامی جماعتوں کی وجہ یا اسلامی اختلاف کی وجہ سے نہیں بہا. اور یہی آپ دنیا بھر کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں، دنیا کے ممالک میں بھی دیکھ لیں. تو وہ تو صرف یہ ہے کہ شیطان بھی چاہتا ہے کہ ہماری دلوں سے اسلام یا ہمارے دین کی اہمیت کم ہو، اور جو شیطان کے ایجنڈے پہ چلنے والے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بار بار لوگوں کو وہ چیز دکھائی جائے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اسلامی اور عالم اسلام یا علماء اسلام پر بھی فوکس کر لیں تو ایک لسٹ بنا لیں اور لسٹ بنا کے دیکھیں کہ اگر آپ ہر مسلک کے 25 علماء اٹھائیں جو جید بڑے علماء ہیں تو ان میں سے کتنے علماء آپ کو ایسے ملیں گے جو سامنے والے کو کافر، مرتد، بدعتی قرار دے رہے ہوں گے، اور کتنے ہوں گے
جو ان کا جن کا اس سے کوئی سروکاری نہیں ہوگا کہ فلاں مسلک کیا کر رہا ہے، وہ اپنے مسلک کے لوگوں کو اپنے مسائل بیان کر رہے ہوں گے اور اسی پہ موٹیویٹ کر رہے ہوں گے اور لے کے چل رہے ہوں گے. بلکہ اکثر اوقات ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں، کتنے فورمز پہ ان کو اسلام کا جب دفاع کرنا ہوتا ہے تو وہ ساتھ بیٹھ کے دفاع کرتے ہیں. بالکل لحاظ ضرور اس بات پہ کہ ہم اپنے فوکس کو بھی صحیح کریں کہ جو کچھ ہمیں میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے ایک پرپس اور ایجنڈے کے تحت، صرف اس پہ ہی اپنی توجہ نہ مرکوز رکھیں. جب کسی بھی چیز کو دیکھیں تو بڑے ہولسٹکلی دیکھیں، اس کے چاروں اطراف سے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں اور پھر اس کے نتیجے پہ پہنچیں کہ بھئی اگر آپ نے علماء اسلام یا علماء پاکستان کی طرف بھی دیکھنا تو ذرا ان کی لسٹ تو بنائیں اور دیکھیں تو صحیح کہ ہر مسلک کے کتنے علماء، جو بڑے علماء جن کو آپ گنیں گے 10 یا 20، کتنے علماء ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں کہ فلاں مسلک کافر، فلاں مسلک یہ، فلاں مسلک یہ. آپ کو شاید 10% بھی یا 15% سے زیادہ ایسے لوگ نہیں ملیں گے، وہ بھی مشکل سے ملیں گے. تو اپنے فوکس کو بھی اور اپنی انالیٹیکل سکلز کو بھی ہم بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آج کی نشست ہم برخاست کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.